السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے چینل یوٹیوب پر صحیح اسلام کو جانیے صحیح دلیل کے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حدثتنی عمتی قالت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض الحاجہ، کہتے ہیں میری پھپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی ضرورت کے لیے گئی تو میں نے فقال علی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ احادی، کیا یہی وہ عورت ہے؟ اذات بالن، کیا یہ شادی شدہ عورت ہے؟ قالت نعم، تو انہوں نے کہا ہاں۔ قال کیف انت لہ، تمہارا معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور میں ان کی خدمت کر رہی ہوں، اور میں جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی نافرمانی نہیں کرتی ہوں، اور بہت اچھی طرح سے ان کی خدمت کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ، اے فلانا دیکھ لو، سوچ لو تم کہاں ہو۔ فإنہ هو جنتک ونارک، اس لیے کہ تمہارا شوہر ہی تمہاری جنت ہے اور تمہارا جہنم، یہ مقام ہے شوہر کا۔ تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والی عورتوں کو، اپنی ماننے والی امت کی عورتوں کو یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ ان تعلیمات کی روشنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس حدیث کی جانچ پڑتال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو ابھی آپ نے شیخ معراج ربانی صاحب کی زبانی سنا ہے، اور یہ بہت پرانی ویڈیو ہے، اور جب ہم لوگ سنا کرتے تھے ان کی پرانی تقاریر کو تو ہم لوگ یہ یقین کرتے تھے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں حدیث یہ صحیح ہی ہوگی، لہذا ہم اس پر اعتماد کر لیتے تھے اور یہ مان لیتے تھے کہ انہوں نے یہ جو حدیث بیان کی ہے صحیح ہی بیان کی ہے۔ لیکن آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے تحقیق کا زمانہ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے تحقیق کرنا بہت ہی آسان ہے، اور تمام کتبیں حدیث و اسماء الرجال کی جو ذرا و تعدیل کی کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام سوشل میڈیا پر موجود ہیں، وہاں سے ہم اس کو اپلوڈ کر کے تحقیق کر سکتے ہیں بآسانی کے ساتھ۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان سناتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات جان بوجھ کر کے منسوب کرنے والے کے لیے وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، جس حدیث کو شیخ معراج ربانی صاحب نے بیان کی ہے، یہ حدیث کن کتب حدیث کے اندر موجود ہے میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، اس کے بعد تحقیق دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا علتیں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو آئیے، یہ حدیث جو ہے
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 250 हदीस नंबर 17410 में है। इसी तरह से ये उर्दू तर्जमे के अंदर है, और अरबी तर्जमे के अंदर अरबी जो नुस्खा है उसके अंदर एक नुस्खे के अंदर जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 209 हदीस नंबर 17399 है। इसी तरह से दूसरा नुस्खा अरबी के अंदर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 355 356 है, और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 19003 पर, और इसी तरह से सुनन कुबरा निसाई के अंदर हदीस नंबर 8963 8967 8968 8969 के अंदर यह हदीस मौजूद है। इसी तरह से मुस्नद हुमैदी के अंदर हदीस नंबर 355 358 और मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस नंबर 2785 में, और तबरानी फी कबीर जिल्द नंबर 25 सफा नंबर 183 हदीस नंबर 448 449 450, और तबरानी फी औसत के अंदर हदीस नंबर 528 532, और सुनन कुबरा लिल बहकी के अंदर यानी ये इमाम बहकी की सुनन कबीर के अंदर हदीस नंबर 14823 है, और इब्न अबी आसिम की फिलहाद वल मसानी के अंदर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 509 और हदीस नंबर 3357। इसी तरह से इलल दारकुतनी के अंदर जिल्द नंबर 15 सफा नंबर 419, और तहजीबुल कमाल में जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 538 539 हदीस नंबर 1370, और शोएबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी की हदीस नंबर 8729 8730 8731 वगैरह पर देख सकते हैं। इन तमाम हदीस को बयान करने वाला जो मेन रावी है जिसके बारे में इख्तलाफ पाया जाता है, हम उसके बारे में तहकीकी तौर पर देखते हैं। इसके अंदर कहा जाता है हुसैन बिन मोहसिन। इनको कुछ लोगों ने सहाबी कहा है और कुछ लोगों ने ताबई करार दिया है। तो इसकी तमाम सनद के अंदर रावी हुसैन बिन मोहसिन मौजूद हैं, और इन्होंने अपनी फूफी से यह रवायत बयान की है। और हुसैन बिन मोहसिन ये सहाबी नहीं हैं, जैसा कि इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह वगैरह ने इनको सहाबी कहा है, लेकिन हाफिज ज़हबी ने इनको ताबई करार दिया है और मजहूलुल हाल करार दिया है कि इनकी हालात जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। जैसा कि हाफिज ज़हबी की किताब देख सकते हैं, दीवानुल ज़ुहफा सफा नंबर 92 में, और नंबर है 1032 पर। इसी तरह से हाफिज ज़हबी की अल मुगनी फी ज़ोफा के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 272 के अंदर नंबर है 1596 पर। इन्होंने इनको ताबई करार दिया है और कहा है, लिखा है कि ये मजहूलुल हाल है। इसी तरह से हाफिज ज़हबी के देख सकते हैं किताब मीज़ानुल एतदाल उर्दू तर्जमे के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 365 के अंदर नंबर है अल मीज़ानुल एतदाल के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 365 के अंदर नंबर है 2096 पर। इन्होंने इनको ताबई करार दिया है, ताबई लिखा है और मजहूलुल हाल करार दिया है। और इसी तरह से हाफिज इब्न हजर ने इनको सहाबी कहा है। तहरीर तकरीब तहजीब के अंदर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 452 के अंदर नंबर है 8794। इसी तरह से अल इसाबा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 89 पर। लेकिन हाफिज इब्न हजर का इनको सहाबी कहना मोतबर नहीं है, क्योंकि इनके मुकाबले में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने इनको ताबई ही करार दिया है कि ये ताबई हैं। और इमाम शुएब अर्नाउत ने मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 19003 पर इसके तहत उन्होंने तहकीक करके राजह करार दिया है कि राजह यही है, इमाम बुखारी, इमाम अबू हातिम और राज़ी वगैरह के कौल के मुताबिक कि ये ताबई हैं, तो ताबई ही राजह कौल है। इसी तरह से दारुस्सलाम से छपी हुई जो किताब है मुस्नद अहमद की उर्दू तर्जमे के अंदर, उन्होंने भी 19003 के तहत
اس حدیث کے اس راوی کے اوپر حسین بن محسن کو راجح تابعی ہی قرار دیا ہے کہ یہ تابعی ہے. تو پتہ چلا کہ اس کی سند کے اندر جو راوی ہیں اس حدیث کو جو بیان کر رہے ہیں یہ حسین بن محسن یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے پھوپھی سے روایت بیان کی ہے، جبکہ ان کی پھوپھی کے بھی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہیں. یعنی متقدمین محدثین میں سے کسی نے بھی نہ ان کو شقہ اور صدوق قرار دیا ہے، نہ ان کے پھوپھی کے بارے میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ بتلایا ہے. لہذا یہ دونوں مجہول الحال ہیں، جس کی بنا پر یہ روایت مرسل ہے، اور مرسل ہونے کے بنا پر یہ روایت جو ہے سندن ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، یعنی یہ روایت ہی کمزور ہے، یہ اعتبار کے لائق ہی نہیں ہے. لہذا ہم اس کو کس طرح سے لوگوں میں بیان کر سکتے ہیں کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے لیے جنت اور جہنم ہے. یہ تو اچھی بات ہے اور ضروری بھی ہے کہ ایک بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اس کی ہر جائز بات کو مانتی ہے، اس کے جائز بات کا انکار نہیں کرتی ہے، اپنی طاقت بھر اس کی سیوا کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے. یہ تو اس کے اوپر ضروری ہے. اسی طرح سے شوہر کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرے، اس کی خدمت کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہے، یہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے رکھیں، ان کی بات مانیں جو جائز ہیں، جو صحیح ہیں. تو اس روایت کو بیان کرنا میرے جس دوستوں اور بھائیوں کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، کیونکہ تابعی کی روایت جو ہے جمہور محدثین کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچ میں واسطہ ہٹا کر کے صحابہ کا بیان کرنا یہ مرسل کہلاتی ہے، اور تابعی کی مرسل روایت حجت نہیں ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی ہے، یہ ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. لہذا یہ اس حدیث کی سند جو ہے اصول حدیث اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح نہیں ہے، بلکہ ضعیف ہے، کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.